بریک کے بعد السلام علیکم ناظرین، تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان کے ساتھ ہی الیکشن لڑے گی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے لیکن 6 سوال بھی ابھی جواب طلب ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انتخابات کالعدم قرار دیے تھے۔ اس بنیاد پر تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان بھی واپس لے لیا گیا تھا، لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور تحریک انصاف کے لیے بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے کل صبح اجلاس طلب کر لیا ہے، جس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے 4 اراکین اور اسپیشل سیکرٹریز اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مشاورت کی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو مختصر حکم نامہ جاری کیا ہے، اس میں 3 نکات درج ہیں۔ پہلا نقطہ، 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے کر انتخابی نشان واپس لینے کا جو فیصلہ دیا تھا وہ غیر قانونی تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن ایسا فیصلہ دینے کا کوئی قانونی اختیار نہیں رکھتا۔ اس بنیاد پر اس حکم کا کوئی قانونی اثر بھی نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، الیکشن کمیشن کو حکم جاری کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرایا گیا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع کیا جائے۔ تیسرا نقطہ، تحریک انصاف انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ آج کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے کی۔ اس سماعت کے دوران عدالت میں 3 بنیادی سوالات یا اعتراضات سامنے آئے۔ پہلا سوال، پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست گزاروں کا موقف کیا ہے؟ دوسرا سوال، الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو پورے ملک کے لیے تھا، تو کیا اسے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا تھا یا نہیں؟ تیسرا سوال، کیا الیکشن کمیشن انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ سوابی سے یوسف علی نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض کیا تھا۔ ان کے وکیل قاضی جواد ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل پی ٹی آئی کے ضلعی جنرل سیکرٹری رہے ہیں۔ ان کے موکل کو میڈیا سے پتا چلا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہو رہے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے۔ اگر آپ پارٹی سے تھے تو پارٹی نشان واپس لینے پر آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ جسٹس ارشد علی نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انتخابی نشان واپسی کی کارروائی ٹھیک ہے؟ قاضی جواد ایڈوکیٹ نے جواب دیا، ان کے موکل چاہتے ہیں کہ دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوں اور وہ اس میں حصہ لیں۔ ایک درخواست گزار کے وکیل نوید اختر نے کہا وہ اس پر بات کریں گے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کیسے ہوئے۔ اس پر جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ نہیں، آپ اس پر بات نہیں کر سکتے، الیکشن کیسے ہوا یہ تو پھر بات شواہد پر جائے گی۔ سماعت کے دوران بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل میں ان اعتراضات کو رد کیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ جسٹس ارشد علی نے الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد سے پوچھا، الیکشن ایکٹ کے سیکشن 215 میں انٹرا پارٹی انتخابات کا ذکر نہیں، پھر یہ کارروائی آپ نے کیسے کی؟ سکندر محمد نے جواب دیا، الیکشن ایکٹ اور پارٹی آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کرانا لازمی ہے۔ اگر وقت پر انتخابات نہ کروائے ہوتے تو جرمانہ ہوتا، یہاں تو آئین کے مطابق انتخابات کرائے ہی نہیں گئے۔ سماعت کے بعد عدالت نے 3 نکاتی فیصلہ سنایا اور تحریک انصاف کے لیے بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو تحریک انصاف اس کے لیے بھی تیار ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کورٹ سے رجوع کریں گے۔ جی دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارا مخالف بن گیا ہے اور وہ بے شک ان کا حق ہے، وہ جائیں، ہم وہاں بھی تیار ہیں بحث کرنے کے لیے۔ اس تمام صورتحال میں 6 سوالات جنم لیتے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے انتخابات کالعدم قرار دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا تو پھر اس نے یہ فیصلہ کیوں دیا اور کیسے دیا؟ سوال نمبر 2، ابھی پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا، کیا تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال، کیا الیکشن کمیشن اس بنیاد پر تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ کرنے میں تاخیر کر سکتا ہے کہ ابھی وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہا ہے؟ چوتھا سوال، اگر الیکشن کمیشن فیصلہ چیلنج کرنے کی بنیاد پر بلے کا نشان الاٹ کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو کیا وہ توہین عدالت کا مرتکب قرار پائے گا؟ پانچواں اور سب سے اہم سوال، الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتا ہے اور سپریم کورٹ یہ اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں کرتی، اس دوران بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا مرحلہ آ جاتا ہے، تو کیا بیلٹ پیپرز پر بلے کا نشان چھاپا جائے گا یا نہیں چھاپا جائے گا؟
چھٹا سوال، اگر حتمی فیصلہ آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو کیا یہ صورتحال انتخابات میں بھی تاخیر کا باعث بن سکتی ہے؟ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے معروف وکیل، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن رہ چکے ہیں، اور مطلب یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ وہ رکن ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سر آپ کا بہت شکریہ۔ جناب بیرسٹر حسنین چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، فیڈرل منسٹر ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے کنور دلشاد صاحب نے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کنور دلشاد صاحب، سر بینگ اے لا منسٹر پنجاب، سر مجھے یہ بتائیے گا کہ، اور آپ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی رہ چکے ہوئے ہیں، سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس قانونی آپشنز کون کون سے ہیں سر، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ جو کہ ان کے مطابق صحیح فیصلہ ہے وہ برقرار رہے؟ کنور دلشاد صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر آپ؟ ہمارا پورا ارادہ ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج جی، اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک یہ فیصلہ یک طرفہ بھی ہے، کیونکہ جو 5 لوگ جنہوں نے یہ کمپلینٹ فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس میں تمام جی اس وقت مجھے بتائیے گا پروڈیوسر صاحب ہمارے ساتھ، اور الیکشن ایکٹ کے مطابق اور پی ٹی آئی کے اپنے آئین کے مطابق اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں وہ بنیادی حق سے محروم کیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی۔ جی جی اچھا، اکبر صاحب آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے سر؟ انٹرا پارٹی الیکشن میں مطمئن جی اکبر صاحب آپ پلیز کنٹینیو کیجئے گا سر، پلیز کنٹینیو کیجئے گا۔ پارٹی کا سمبل جو ہے برقرار نہیں رکھا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ وہ بڑے ذو معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان سپریم اچھا، کورٹ لیکن آف پاکستان جا اکبر صاحب آج کے فیصلے میں کہا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں اتھارٹی نہیں تھی فیصلہ دینا، سر آپ نے اپنی قانونی مشیروں سے بات کی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن پر کون سا پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں تو اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے؟ وہ سیکشن میرا ارادہ ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک یہ فیصلہ یک طرفہ بھی ہے، جی، کیونکہ جو 5 لوگ جنہوں نے یہ کمپلینٹ فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس میں تمام ثبوت ہم نے مہیا کیے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں اور الیکشن ایکٹ کے مطابق اور پی ٹی آئی کے اپنے آئین کے مطابق اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں وہ بنیادی حق سے محروم کیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک جماعت کی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکیں جو کہ پھر قوم کے سامنے قومی الیکشن میں سامنے آئے۔ تو ہم 5 ایسے لوگ تھے جن کو آج تک پشاور ہائی کورٹ سے کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجوہات تھی اس پہ میں تبصرہ نہیں کرتا، پر میرے علم میں ہے کہ کل پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ایک وکیل صاحب نے گزارش اس کی اور جج صاحبان کے سامنے پیش کیا کہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کو نوٹسز ابھی تک سرو نہیں ہوئے یا ریسیو نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے ان کی اس کو درگزر کیا گیا اور پروسیڈنگز کنٹینیو کی۔ آج بھی اگر ہمیں کوئی ریٹن نوٹس مل جاتا اور اطلاع مل جاتی، کیونکہ اب ہم میڈیا کے ذریعے تو ہم نہیں توقع کرتے کہ عدالتوں کے نوٹسز سرو ہوں گے۔ میں نے فارن فنڈنگ کا کیس لڑا ہے، 200 سے زیادہ پیشیاں کی ہے، اس پہ ہر دفعہ الیکشن کمیشن سے ایک تحریری نوٹس آتا تھا۔ 13 ریٹ پٹیشنز پی ٹی آئی نے فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ بھی سمنز آتے تھے، ہم ریسیو کرتے تھے۔ تو ہم ویسے ہی تو کسی عدالت میں واک ان گیٹ کریش نہیں کر سکتے۔ ہاں، پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں یہ ان کا شیوا رہا ہے کہ وہ ہر عدالت میں گھس جاتے ہیں جہاں پہ ان کا کیس بھی نہیں ہوتا اور اندراج بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ روش نہیں اختیار کرتے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں جو قانون اور روایت ہے، جو طریقہ کار ہے۔ چونکہ ہمیں نوٹسز نہیں ملے تو اس لیے ہم وہاں پیش نہیں ہوئے، اور وہ جو تمام ثبوت ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے تھے بشمول ان ویڈیوز کی، کہ جب ہم 1 دسمبر کو پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر گئے اور ہم نے یہ ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں قواعد و ضوابط کی کاپی دیجئے، آپ ہمیں نامینیشن پیپرز دیجئے اور آپ ہمیں ووٹر لسٹ دیجئے، ہم اس الیکشن میں انٹرا پارٹی میں بھرپور حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے معذرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو محض ایک کاغذی کارروائی ہے۔ تو ہمیں کیسے ایک ناٹک، ایک ڈھونگ، ایک مذاق کا حصہ بن سکے؟
اس وقت تو چیلنج ہے جو کہ اب سپریم کورٹ کا شاید فیصلہ کرنا ہوگا کہ نمبر 1 کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان محض ایک ڈاک خانہ ہے جس طرح کی تشبیہ پاکستان تحریک انصاف کے لائر دیتے ہیں. دوسرا کیا انٹرا پارٹی الیکشن کے یہ جو ایک ڈھونگ ہے ناٹک رچایا جاتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ, کیا یہ عمل جاری رہے گا اور بنیادی جو حقوق ہے ان پہ ڈاکہ ڈلتا رہے گا اور ایک ایسی قیادت ری سائیکل ہو کہ آتی رہے گی جو ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, جو ہمیں لیڈرشپ نہیں دیتی, جو ہمیں کمپٹنس نہیں دیتی, جو ہمیں کریڈیبلٹی نہیں دیتی. کیا یہی سلسلہ جاری رہے گا یا پھر قانون کو نافذ کیا جائے گا, جو قانون موجود ہے, جو آئینی پروٹیکشن ہے ہر شخص کو کہ وہ ایک سیاسی جماعت کا حصہ بنے اور اس کے انٹرا پارٹی الیکشن میں اس کا اپنا حصہ ڈال سکیں, اس کے عمل میں شریک ہو, کیا اس کو وہ پروٹیکٹ کریں گے؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں یہ آن ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیویٹ اینٹی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی مشابہت انہوں نے دی لاہور جمخانہ کلب کے الیکشن سے. تو آپ سوچئے کہ ایک ایلیٹسٹ کلب مینٹیلٹی ہے کہ چند لوگ جو اس پہ جماعت پہ قابض ہو گئے ہیں وہ اس کے ووٹ بینک کو کیش کرائیں, اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیں. اب کل ہی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کے باہر مظاہرے ہوئے اور میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات اور گمبھیر ہوں گے اور ورکرز نکلیں گے. اکبر صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں سر, گروپ ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حسن چودھری صاحب ایک بہت اہم سوال سر وہ یہ کہ اس کی جو لیگلٹیز ہیں اس پہ ذرا آپ پلیز بات کیجئے گا کہ ابھی پشاور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نہیں جاری ہوا, کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ قانونی آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس دوران اس کو چیلنج کر سکے؟ جی بالکل قانونی آپشن ہے کہ اس کو چیلنج کر سکیں, بیکاز ابھی آپ کو پتا ہے وہ الیکٹورل پروسیس بھی شروع ہو گیا ہے, وہ وقت بھی ختم ہو گیا, الیکشنز بالکل ون سٹیپ اوے. اینڈ جس طرح سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو اکاموڈیٹ کیا فائنل فیصلہ آنے کے بغیر انٹرم فیصلے کے اوپر, ایک بینچ جو تھا اس کو ترتیب دے دیا گیا جو آج وہ پٹیشن وڈرا ہوئی, تو ایسے ہی الیکشن کمیشن کے پاس بھی وہ ہے اب دے ہیو گاٹ the آپشن کہ وہ جا سکیں اور جا کے کہہ سکیں کہ اگر بھی accommodated the other party جنہوں نے آج اپنی جو پٹیشن وہ واپس لے لی ہے without any final order, اب تو فائنلٹی اٹین کر گیا ہے. تو آپ ہم بھی اچھا, تو برسر صاحب کیا اس دوران یہ باؤنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پہ کہ وہ فوری طور پہ بلے کا نشان جاری کر دے تحریک انصاف کو, یا وہ روک سکتی ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جناب ہم سپریم کورٹ میں چکے جا رہے ہیں وہاں پہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں, سو وی ہیو, کیا ایسا ہو سکتا ہے سر؟ فائلنگ کر دینا ڈز ناٹ اکرو اینی رائٹ. اس ٹائم پہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے آنریبل ججز کا جو آرڈر ہے دیٹ از ان فیلڈ, اور جب تک سپریم کورٹ کوئی بھی سنوائی کر کے اس پہ انجنکٹیو ریلیف جیسا بھی ہو پاس نہیں کرتی, تو تب تک وہ جو آرڈر ہے جو پاس ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ سے دیٹ از اسٹینڈنگ, اور ان کو جس طرح سرٹیفکیٹ دینا ہے وہ فی الحال دینا پڑے گا. اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ اس کی اپنی سنوائی کر کے کوئی آرڈر پاس کرتی ہے مے بی ان دی فیور آف الیکشن کمیشن اور واٹس ایور اٹ مے بی, تو اس کے بعد وہ رائٹ اکرو ہوگا. لیکن فی الحال تو وہ آرڈر بائنڈنگ ہے, اٹ از ان فیلڈ جب تک کوئی اسپیسیفک ریٹن آرڈر نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا قمر دل شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر, یہ اب جو پشاور ہائی کورٹ کے اختیار پہ یا ان کی جورسڈکشن پہ بات ہو رہی تھی اور یہ شروع دن سے بحث ہو رہی ہے سر, ایک تو اس پہ بات کیجیے گا, دوسرا یہ کہ یہ بھی کہا گیا آج عدالت میں کہ فیصلے میں انفیکٹ کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں تھا. آپ سائبر سیکرٹری رہ چکے ہیں الیکشن کمیشن کے, کیا الیکشن کمیشن یہ اختیار رکھتی ہے؟ کیا کسی ایسے قانون میں لکھا ہوا ہے, ہاں انتخابات کرانا لازمی ہے لیکن اگر نہیں کروائے جاتے یا اس قانون کے مطابق نہیں کرائے جاتے جس کا الزام ہے تحریک انصاف پہ, تو پھر کیا الیکشن کمیشن یہ اختیار رکھتی ہے کہ نشان واپس لے لے؟ الیکشن کمیشن پاکستان پر توہین نہیں لگ سکتی کیونکہ وہ آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارے کے فیصلے کے خلاف اپیلیں تو جا سکتی ہیں, لیکن توہین جو ہے الیکشن کمیشن جیسے ادارے پر جو ایک آئینی ادارہ ہے جس کے اختیارات ہائی کورٹ کے برابر ہیں, جس کا چیف الیکشن کمشنر کے جو سٹیٹس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے برابر ہے, تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے توہین کی بات کرنا وہ درست نہیں ہے. توہین نہیں, ہاں فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے, نظر ثانی ہو سکتی ہے, ڈویژن بینچ کی بجائے لارجر بینچ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ سب باتیں تو سامنے آ سکتی ہیں, لیکن توہین الیکشن کمیشن پر لگانا جو ہے وہ آئینی طور پر. اچھا صاحب, تو کیا یہ ممکن ہے قمر دل شاہ صاحب کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلی جاتی ہے, بلے کا نشان بحال نہ کرے اور اس پروسیس کو جو ہے وہ اس میں تاخیر ہو جائے یہاں تک کہ انتخابات سر پہ آ جائیں, انتخابات کی تاریخ آ جائے, ایسا ہو سکتا ہے سر؟
جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اگر اسی طرح اگر عدالتی جنگ چھڑتی رہی اور ایک دوسرے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے رہے تو پھر تو الیکشن جو ہے 8 فروری کو وہ سوالیہ نشان بن جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ بیلٹ پیپر بھی چھپانے کے لیے کم از کم 15 دن چاہیے نا. ہم نے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے ہیں تو 15 دن یا 20 دن لگ جاتے ہیں. اس حالات تو یہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر عدالتی جنگ لڑنی ہے تو پھر ظاہر ہے 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جائے گا. لیکن بہرحال نظر نہیں آ رہا الیکشن پاکستان پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آج ہی جو ہے ویب سائٹ پہ جاری بھی کر دے گا اور اپنا آرڈر بھی واپس لے لے گا. اچھا ٹھیک ہے سر, میں یہ چیز اکبر بابر صاحب آپ پٹیشنر ہیں اس کیس میں. سر آج یہ کہا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں اتھارٹی نہیں تھی فیصلہ دینے کی. سر آپ نے اپنے قانونی مشیروں سے بات کی تھی کہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن پہ کون سا فورم ہے جس پہ جانا چاہیے؟ کیا انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا تھا؟ دیکھیے میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو محض ایک پوسٹ آفس کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر پاکستان کی الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے, اٹانومس ادارہ ہے, اگر اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرے تو پھر وہ ایک شفاف الیکشن کیسے کرائے گا؟ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ان کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, لازم الملزوم ہے, اور قوانین موجود ہیں جس میں بڑے کلیئرلی الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ لکھا ہوا ہے, پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, اور ہر جماعت کی جو آئین ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو یہ بنیادی آئینی حق دیں گے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکے اور ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے اپنے ہی آئین کے مطابق. تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ اس کو ریگولیٹ کرے تو پھر کس ادارے کا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے وکیل کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک پرائیویٹ اینٹی ہے, یہ اب اپنی مرضی کے مالک ہیں, یہ جو چاہے اپنی جماعت میں کریں, وہ قانون سے بالا تر ہے. تو پھر وہ جو جمہوریت کی بنیاد ہے پاکستان میں وہ کیسے ڈلے گی؟ آپ ایک جمہوریت کی عمارت کیسے تعمیر کریں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چند اشخاص اور خاندانوں کے قبضے میں ہیں, اور وہ محض ورکروں کو اقتدار میں اپنے آپ کو لانے کے لیے سڑکوں پہ لاتے ہیں, جیلیں ان سے کھلواتے ہیں, ان کے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں, اور اقتدار میں آ کے وہی پرانی روش جو موٹر سائیکل پہ آتا ہے وہ لینڈ کروزر میں جاتا ہے, اور عوام جو ہے جو موٹر سائیکل پہ تھی وہ سائیکل پہ آ گئی, بجلی کا بل نہیں دے سکتی. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم جمہوریت کے نام پہ یہ رسم جو پوری کر رہے ہیں, کیا ہم اسی روش میں رہیں گے یا عملی جمہوریت لائیں گے جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز میں ہے, جہاں برطانیہ میں ایک انڈین نژاد وزیر اعظم بنتا ہے اپنی جماعت سے منتخب ہو کے, جہاں پاکستانی نژاد لندن کا میئر بنتا ہے 2 دفعہ اپنی جماعت سے انتخاب کے ذریعے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوگا؟ اگر پاکستان میں نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہے؟ آپ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ ہم ویسٹ منسٹر پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں؟ تو آپ نے اگر ایک رسم پوری کرنی ہے, وہ رسم ہمیں اس تباہی تک لے آئی ہے جو آج ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے, جو آج ہماری معیشت کی صورتحال ہے. اگر تو آپ نے ایک بنیادی جمہوری تبدیلی لانی ہے تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کی فاؤنڈیشنز بنائیں, اس کو جمہوری بنائیں, اس کو اکاؤنٹیبل کریں, اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں. اور یہ جو ادارے ہیں ہمارے, خاص کر عدالتیں, یہ ایک آئینی ادارے کے کام میں مداخلت نہ کریں جیسا کہ ہمارے ہمسائے ملک میں ہوتا ہے. ان کا آئین کا آرٹیکل 329 پروہیبٹ کرتا ہے کہ عدالتیں الیکشن کمیشن کے الیکٹرل پروسیس میں جو فیصلے ہیں اس کو چیلنج بھی نہیں ہو سکتا وہاں پہ. اور یہ بات آپ نے بات کی ہے, جو آپ بات کریں, میں اسی بات کو بیرسٹر صاحب آپ کی طرف لے کے چلتا ہوں, نو بینگ اے پارٹ آف the caretaker government as well. سر اگر جیسے اکبر بابر صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ ہمیں آئیڈیل ڈیموکریسی کی ایگزامپلز دے رہے ہیں جن ممالک میں ہے, سر پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک جماعت کے اوپر اتنا بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے, shouldn't the canvas be so broad کہ پھر باقی جماعتوں سے پوچھا جائے جناب کہ آپ اپنے انتخابات کیسے کرواتے ہیں, ان کو بھی ایسی جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے. Sir, right now I speak as a student of law. And I tell you one thing, دیکھیں اگر ہم اس چیز کو آج ڈیکلریشن دے دیتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ اینٹی ہیں and they have got nothing to do, they have got no checks and balances by the ECB, تو پھر مجھے بتائیں جو بی بی مریم نواز صاحبہ پہ کوگننس لیا گیا نیب کا ایز اے پبلک آفس ہولڈر, اور پبلک آفس ہولڈر صرف پاس وہی تھا نا جی پولیٹیکل پارٹی کی تھی, تو پھر اس کی کیا رہے گی؟ پھر ہم پہلے جو پولیٹیکل پرسیکیوشن یا پروسیکیوشن کرتے رہے اس کی کیا ویلیو رہے گی؟ اس کے بعد آپ مجھے ایک بات بتائیے, الیکشن رولز 2017 اور الیکشن ایکٹ 2017 کہاں جائے گا؟ پھر آپ کو فورن فنڈنگ کیس ہی ہم نے کیوں کیا؟ تو یہ تو وہی بات ہوگی. اور اس کے بعد ون مور تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ, آئی ہیو ٹو سیٹ دی فیکٹ اسٹریٹ اوور. سب سے پہلے یہ ہوا کہ پری کووڈ ای سی پی نے نوٹس کیا پی ٹی آئی کو, جس کے اندر انہوں نے کچھ بیسک نکات دیے. انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ ایشوز ہیں ان کو فلفل کیجیے. انہوں نے وہاں ٹائم گین کیا بیکاز کووڈ از آن گوئنگ, تو ہم اپنی پارٹی کانسٹیٹیوشن مسائل ہیں ان کو درست نہیں کر سکتے.
اس کے بعد 3 دفعہ انہوں نے اور ٹائم گین کیا. دین اگر وہ نہیں آتے تھے اس کے نیچے قدغنوں کے نیچے جو کہ ای سی پی کی کریٹڈ تھی, تو انہوں نے وہ 20 دنوں کے اندر جو پہلی چیلنج کر دیتے کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی ای سی پی کے ساتھ جو ان کی ساری جو ڈاکومنٹیشن جمع کرا رہے تھے وہ نہ کراتے, پھر انہوں نے کرایا, اور جب 20 دنوں میں الیکشن کرایا انہوں نے, تو آپ نے اس چیز سمجھنی ہے کہ کسی باہر کے بندے نے, کسی ایلین نے, کسی who was not a part and parcel of the political party, اس نے چیلنج نہیں کیا اس کو, پارٹی کے اپنے ممبران نے اس کو چیلنج کیا, ٹھیک ہے, اور اس کو انہوں نے کنٹیسٹ کیا. تو آپ سپریم کورٹ کے فورم پہ جا کے یا ہائی کورٹ کے اپیلیٹ فورم پہ جا کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس سے, ای سی پی یہ نہیں کر سکتی, ہم ایک پرائیویٹ اینٹی ہیں. تو تھوڑی بچوں والی بات ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آئی تھنک دس از مور آف ریڈیکیولنگ دی لا دین مور دین اینی تھنگ. اچھا, بینگ اے لائر سر, یہ ایک اور سوال میں آپ سے قانونی رہنمائی لینا چاہتا ہوں. یہ ایک دلیل بہت زیادہ دی جاتی رہی ہے اس کے اگینسٹ کہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا یا جوریسڈکشن نہیں تھی, کیونکہ ای سی پی کا جو معاملہ ہے یہ پورے ملک پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. کتنا وزن ہے سر اس دلیل میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آرٹیکل 199 کے نیچے جب کوئی بھی عدالت کاگننس لیتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ سندھ میں بھی ہو سکتا تھا, بیکاز وہاں بھی لوگ اسٹینڈ آئے ہے, بلوچستان میں بھی ہو سکتا تھا, پنجاب میں بھی اور پشاور, تو اس کا سچ کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی ججمنٹ آ جاتی تو دیٹ وڈ ہیو بین امپلائڈلی پریکٹیکل اینڈ بائنڈنگ آن آل دی کورٹس اینڈ آن دی ای سی پی ایز ویل, بیکاز ای سی پی بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, اور یہ جو آرڈر پاس ہوا وہ بھی آرٹیکل 199 کے نیچے ہوا آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور وہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہوتا تو اس سے پتہ کہ کہاں پاس ہوا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, انتہائی مشکور ہوں سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اکبر اسبابر صاحب آپ کا بھی, اور قمر دلشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے ناظرین. بحرانوں کے بھور میں ہچکولے کھاتی تحریک انصاف کو ایک اور بحران کا سامنا ہے, اور وہ ہے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہونے سے پہلے ہی ٹکٹوں کی تقسیم کا تنازع. خبروں کے مطابق پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے درجنوں رہنماؤں اور کارکنوں نے پارٹی کے اسلام آباد سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کیا. مظاہرین نے پارٹی قیادت کے خلاف نعرے بازی کی اور شکوہ کیا کہ مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دینے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو نظر انداز کر کے من پسند نئے چہروں کو ٹکٹ دے دیے گئے. انصاف لائرز فورم اور انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے بھی ٹکٹوں کی تقسیم کو غیر منصفانہ قرار دیا اور پارٹی قیادت پر 4 کروڑ روپے میں ٹکٹیں بیچنے کا سنگین الزام لگایا. کہ 26 سالہ جدوجہد کو روپے کے عوض بکنے نہیں دیں گے. آج ایک ٹکٹ کی قیمت 4 کروڑ روپے ہے. اگر آپ کو ٹکٹ چاہیے, آپ میں سے جو کھڑے ہیں میرے سے بات کریں, آپ کو میں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں. میرٹ اور انصاف کی کوئی بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ تعالی چیئرمین گوہر صاحب کا کہتے ہیں یہ ذمہ داران ہیں, ان کو یہ عہدے اس لیے نہیں دیے گئے کہ یہ لوگ اس کا غلط استعمال کریں. پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے بھی پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم میں پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختونخوا لائرز فورم کو نظر انداز کرنے کا الزام دہرایا اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں آئی ایل ایف نے جیل اور مقدمات برداشت کیے. امید ہے بانی پی ٹی آئی اس معاملے کا نوٹس لیں گے. شیر افضل مروت کے ساتھ سعود شاہ روحانی نے یہ الزام بھی لگایا کہ پارٹی کے سینئر نائب صدر نے جن امیدواروں کے انٹرویو کیے انہیں ٹکٹ جاری کیے جانے چاہیے, لیکن بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھی اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں. تو کے پی میں جو ہے تک ایک بھی وکیل سامنے ایسا نہیں آیا ہے جس کی ٹکٹ کنفرم ہو. اس کے مقابلے میں پنجاب میں کئی درجنوں کے حساب سے جو ہیں وکلاء کو این اے میں ٹکٹ دیے گئے ہیں. لہذا کے پی کے وکلاء کے ساتھ میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کی کنسرن درست ہے, اور قاضی صاحب کی جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے. اسلام آباد پارٹی سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کرنے والے رہنماؤں نے رات کے وقت ایک اور پریس کانفرنس میں ٹکٹوں کے لیے فائنل ناموں کی فہرست بھی جاری کی, جس میں بیرسٹر گوہر خان, عمر ایوب خان اور شیر افضل مروت کے نام شامل تھے. ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مظاہرین کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ابھی امیدواروں کی لسٹ فائنل نہیں ہوئی, تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے سب امیدواروں کے انٹرویو نہیں ہو سکے, لیکن بانی پی ٹی آئی معاملے کو دیکھ رہے ہیں, کسی کو مایوسی نہیں ہوگی. بات کریں گے اس حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے سعود شاہ روحانی صاحب نے. روحانی صاحب شکریہ آپ کا. روحانی صاحب آپ کا یہ الزام بہت سنگین ہے, کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس سر کہ انہوں نے ٹکٹیں فروخت کی ہیں؟ بالکل, دیکھیں جی میں وکیل ہوں, اور وکیل بغیر ثبوت کے یا بغیر کسی وجہ کے, اور دوسرا یہ کہ میں مرکزی سینٹرل سپوکس مین تھا, جو آج مجھے ڈی نوٹیفائی کیا گیا جب میں نے یہ کل الزامات لگائے, تو میں ایک اتنے اہم
جگہ پہ بیٹھ کے ایسی باتیں نہیں کر سکتا صحیح. جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. لیکن یہ مجھے بڑا ضروری پڑا، کیونکہ میں نے کہا کہ اگر یہ الزامات میں ٹکٹ کی یہ جو تقسیم ہے اس کی لسٹ اگر آ جائے اور اس کے بعد میں کروں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا. اور کل مجھ سے میرے دوست یہ گلہ کریں گے اور پارٹی کے ورکر کہ آپ اتنی ذمہ دار جگہ پہ بیٹھے تھے تو آپ نے آخر کیوں خان کے میرٹ کا جو کی دجیاں اڑائی جا رہی تھی تو آپ بھی ان میں سے تھے اور آپ خاموش رہے. تو میں نے اپنا فرض ادا کیا یہ سب کر کے کہ کل کو میرے پارٹی کے ورکر اور دوست میرے سے گلہ نہ کریں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنی ٹکٹیں ہیں، کتنے حلقوں کی ٹکٹیں ہیں جو فروخت ہوئی ہیں اور قیمت کیا ہے، کیا قیمت رکھی گئی تھی اس کی؟ دیکھیں جی، میں مناسب نہیں سمجھتا. میں نے کل اپنے سینٹرل سیکریٹریٹ کے سامنے صرف اپنے پارٹی لیڈرشپ کو یہ ان کو بتانے کے لیے اور ان کو جگانے کے لیے ان کو یہ بات کہی، اور میں اس کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کیونکہ ابھی بھی ٹائم ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ ابھی وہ اس پہ غور کر رہے ہیں. میں نے جو کل پریس کانفرنس کیا ہے اس مطابق وہ غور کر رہے ہیں اور چیزوں کو آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ بات نامناسب ہے جو آپ نے کی ہے، اتنی نامناسب کہ اس کو دہرا بھی نہیں سکتے؟ نہیں، نامناسب نہیں ہے، لیکن اس کو بار بار دہرانا نامناسب ہے کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے وہ اس ٹائم اتنی سختی سے گزر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے، 11 جماعتیں ہمارے خلاف ہے. تو چلیں یہ بتا دیں، اتنا بتا دیں، فروخت کر کون رہا ہے؟ کس نے یہ بولی کس نے لگائی؟ کس کا آئیڈیا تھا کہ فروخت کی جائے؟ کوئی چیئرمین تو ہیں، وہ تو آپ کے اندر ہیں، وہ تو اس وقت معاملات کو نہیں دیکھ رہے. تو کون تھا جس نے یہ فروخت کرنے والا عمل شروع کیا؟ دیکھیں جی، ہماری پارٹی میں سابقین کچھ ہمارے عہدیدار تھے. چونکہ ہماری تو اس ٹائم انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا تو اس ٹائم تو کسی کے پاس کوئی عہدہ لیگلی نہیں ہے. جو ہمارے پہلے لوگ تھے اور بند کمروں میں وہ ابھی بھی فیصلے کر رہے ہیں اور ان کی مونوپلیز ہیں، تو وہ ان کی طرف سے یہ لسٹیں آتی ہے اور ان کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں اور ان کے من پسند لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. اور جس طرح گوہر صاحب نے کہا کہ ٹائم کم ہے کیونکہ ان کو یہ ذمہ داری نہیں ملی ہے اور ہمارے چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان صاحب جیل میں ہے، تو وہ جو کمیونیکیشن کا ایک سلسلہ ہے وہ سلو ہے. تو ہم نے صرف یہ ان کو جگانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے یہ کہا کہ یہ جو عمل آپ کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں، کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے یہ ورکر کی پارٹی ہے اور آپ یقین کریں کہ ہماری پارٹی پہ جو سختیاں گزری ہے اس میں تحریک انصاف کے ورکر نے جو قربانی دی ہے اور جس قسم سے وہ جس قربانیوں سے گزرے تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ورکر کا حق ہے. اچھا سعود شاہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ الزام ویسے نیا نہیں ہے، یہ الزام پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر سے آواز اٹھی ہے. اس سے پہلے آپ کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ٹکٹیں فروخت کرتے ہیں. کیا اس کا نالج بانی چیئرمین تحریک انصاف کو ہے؟ کسی فورم پہ ان کو پتا تھا کہ یہ الزام ان پہ لگتا ہے، ان کی جماعت پہ؟ کیا کبھی نوٹس لیا انہوں نے اس کا؟ دیکھیں جی، یہ بالکل خان صاحب کے نوٹس میں یہ باتیں ہم لا بھی چکے ہیں اور وہ اس پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ جو میرا بیسک کنسرن تھا وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں بہت سے اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کے علاوہ پرویز خٹک کے انفلوئنس لوگ ہیں، کیونکہ پرویز خٹک و محمود خان ہمارے پارٹی کے 10 سال حکومت میں رہے اور مشران رہے. اب بہت سے لوگ انڈر انفلوئنس ان کے ہیں جو ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے پاس ہو کہ ان کو پھر جا کے جوائن کریں گے اور ان کو ووٹ دیں گے. تو میرا زیادہ کنسرن اس پہ تھا کہ جو لوگ، اور وہ پارٹی کو ہم بتا چکے ہیں، جو لوگ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ ٹیم میں ہے، بی ٹیم میں ہے، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹکٹ نہ دیے جائیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ٹویٹ ہے جو کہ آپ کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ اے این پی کا پہلے حصہ رہ چکے ہیں اور اس وجہ سے آپ پارٹی کو مزید کمزور کرنے کے لیے ایسے الزام لگا رہے ہیں. اب آپ پر بھی سر یہ الزامات کی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. شاہ صاحب اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف اور ایک دوسرے پہ تنقید کرنا بڑا اچھا عمل ہے، کیونکہ اسے ایک دوسرے میں غلطیاں آتی ہیں اور ہم ایک جمہوری جماعت ہیں. میں اگر اے این پی میں ہوں تو مجھے پھر مرکزی آئی ایل ایف کا سپوکسمین کس نے بنایا؟ میں جس ٹائم پی ٹی آئی میں آیا تھا، میرا پروفائل چیک کیا جائے تو میں حکومت میں نہیں آیا تھا. جب پی ٹی آئی کرائسس میں تھی میں تب آیا تھا. اور آپ اگر کردار چیک کریں پی ٹی آئی کو اٹھانے میں، ایک میرا کردار ہے اور ایک شیر افضل مروت صاحب کا کردار ہے کہ وہ کنونشنز کرائے. جو پہلی شمولیت کی گئی تھی پی ٹی آئی میں وہ میں نے کی گئی تھی جب لوگ
पी टी आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ रहे थे, तब मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और दाऊद खटक साहब को मैंने शामिल किया था नौशेरा से, जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम पहले रह चुके थे, JUI से मैंने उनको शामिल किया था। तो मेरी बड़ी खिदमत है, और अगर दोस्त PTI के दोस्त मेरे ऊपर अभी ये इल्जाम लगाते तो मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। मेरा ये फर्ज था कि मैं खान की विजन और उस मेरिट की ट्रांसपेरेंसी के लिए आवाज उठाऊं और मैं अच्छा सऊद साहब, मुझे नहीं पता कि आपको ये आपके इल्म में होगा या नहीं, ये थोड़ी देर पहले, बल्कि ये 4 बजे, शाम 4 बजे की ट्वीट है इंसाफ लॉयर्स फोरम की, और लिखा है कि जनाब सऊद शाह रोगानी एडवोकेट की बतौर तर्जुमान ILF पाकिस्तान तकर्री को फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया जाता है। आपको हटा दिया गया सर भी थोड़ी देर पहले, शायद यही वजह है कि आपने जो बात की है या जो आपने एक पंडोरा बॉक्स खोला है उसी की पादाश में आपको हटा दिया गया। जी बिल्कुल, मुझे भी ये मौसूल हुआ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि कॉज हमारे यही है कि हम अगर सियासत करते हैं तो सियासत इसके लिए करते हैं कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें, और ये खान साहब का भी नजरिया है। और मुझे फख्र है, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए, मुझे फख्र है कि जिस मकसद के लिए मैंने सियासत की और इमरान खान के हाथ को पकड़ा, वो मकसद मैं पूरा कर चुका हूँ। इसका एक और मतलब भी है ना रोगानी साहब, आपने कहा था कि वो ऐसे लोग जो कि साबिक ओहदेदार रह चुके हैं, उनकी लॉबी है, ये भी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और वही है जो हु आर कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ। तो सर ये कुछ तो इशारा दें कि लॉबी कौन है? ये गौहर खान साहब तो नहीं लग रहे, ये कोई और ही लग रहा है। देखिए जी, मैं अब इस टाइम पार्टी को मजीद क्राइसिस में नहीं डालना चाहता। सबको पता है कि वो लॉबीज कौन है। वो वही लोग हैं जिन्होंने PTI से मजे लूटे, 10-10 साल वजारतें की, फिर जब पार्टी पे सख्त वक्त आया, पार्टी वो अपने घरों में बैठ गए, उन्होंने ऐसा शो किया कि वो बड़ी सख्ती में है, लेकिन वो कोई भी वो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं और वो पार्टी की जान नहीं छोड़ रहे। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता वो कहते हैं मेरे बेटे को दे दो, मेरे भाई को दे दो, मेरे रिश्तेदार को दे दो। अगर रिश्तेदार नहीं है तो अपने किसी जिले में किसी बंदे को दे दो। तो वो नए लोगों को मौका नहीं दे रहे। जो खान साहब का नजरिया है वो उस पे पूरा नहीं उतरते, ना किसी को छोड़ते हैं। ठीक है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब रोगानी साहब कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। के बाद हाजिर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बहाल कर दी है। ये सजाए मौत 17 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने सुनाई थी। अदालत ने आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म दिया था। साबिक फौजी आमिर ने 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई थी और 1973 का आइन मुअत्तल किया था। फिर 2013 में वफाकी हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की दरख्वास्त दायर की थी। एक खुसूसी अदालत ने वो दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी थी और परवेज मुशर्रफ को तलब भी किया था। फर्द जुर्म भी आयद की गई थी। फिर 2018 तक मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर खुसूसी अदालत में इस केस की समाअत न हुई। नवंबर 2018 में खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को हुक्म दिया कि मई 2019 तक अदालत के रूबरू पेश हों, वरना वो अपने दिफा का हक खो देंगे। 1 अप्रैल 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हुक्म दिया कि परवेज मुशर्रफ अगर मुकर्ररा तारीख तक अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराते तो गद्दारी केस को उनके बयान के बगैर ही आगे बढ़ाया जाएगा। 19 नवंबर 2019 को संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने अपनी समाअत मुकम्मल कर ली, लेकिन फैसला सुनाने से पहले ही मुशर्रफ ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वजारत दाखिला ने भी फैसला रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इन दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। खुसूसी अदालत ने फिर परवेज मुशर्रफ को 5 दिसंबर तक अपना बयान रिकॉर्ड कराने की मोहलत दी और 17 दिसंबर 2019 को इन्हें सजाए मौत सुनाई। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत का क़याम ही गैर आइनी करार दे दिया था, जिसके बाद इस अदालत की सज़ा भी कलअदम हो गई थी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। मुशर्रफ ने भी खुसूसी अदालत की सज़ा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सज़ा सुनाने वाले खुसूसी अदालत के जज वकार सेठ के खिलाफ ही महाज खोल लिया था। इनके ज़हनी तवाज़ुन पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान किया था। ये मेंटली अनफिट है, इनकॉम्पिटेंट है
बिल फॉर काम से रोक दिया जाए. दिस इज एन अटेम्प्ट टू टेक पाकिस्तान इनटू द डार्क एजेस. गुज़िश्ता बरस 5 फरवरी को परवेज़ मुशर्रफ दुबई में ही इंतकाल कर गए थे. आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने दोनों अपीलों की समाअत की. अदालत ने रिमार्क्स दिए. कोशिश के बावजूद मुशर्रफ के कानूनी वरसा से राब्ता नहीं हो सका. परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा, साबिक सदर के वरसा पाकिस्तान में मुकीम नहीं है. चीफ जस्टिस ने कहा, परवेज़ मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो इनके वकील को नहीं सुन सकते. मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए. वरसा के हक़ के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते. समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील की मुखालफत की. अदालत ने कहा, मुशर्रफ के वरसा से राब्ता नहीं हो सका. हमारे पास सज़ाए मौत बरकरार रखने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है. बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अख्तर शाह साहब. सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का. सर, क्या वैल्यू होती है ऐसे फैसले की जिसमें जो एक्यूज्ड है वो दुनिया से चला गया? इस खास फैसले के हवाले से क्या कानूनी राय है सर आपकी? First of all, thank you very much for having me with you, and it's my pleasure. Now let me answer your question. सबसे पहले तो ये चीज है, I'm a lawyer of General Pervez Musharraf and I've been representing him in all cases. And दूसरी बात ये है कि मेरी जनरल परवेज मुशर्रफ से मेरी खुद जाती तौर पे जब बात हुई, I was there right over there in that special court, and before the special court could announce the judgment, I stood up. I said, General Pervez Musharraf wants to come in the court. वो आना चाहते हैं जी. और पहले भी एप्लीकेशन थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ आना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी दो. ठीक है, जब उन्होंने सिक्योरिटी नहीं थी, और फिर मैंने ये भी कहा था कि उनका परमानेंट रेजिडेंस अब जो है दुबई में है, अगर आप इजाजत देते हो तो वो आएंगे, और वो बयान देने को तैयार हैं. बट before I would say some action could have been taken, before I could have listened to that, the court could have given me the opportunity to speak for that. Court decided to that punishment, which is totally regretted, not justified, and not. सर, कोशिश कीजिए अगर आप उर्दू में बात करें ताकि हमारी आम आवाम जो है वो भी जरा समझ सके आपकी बात को. काइंडली जरा. Okay, now. जब उनको इजाजत नहीं दी अंडर द लॉ, उनको ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया, डिस्पाइट इसके कि हम मांगते रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी दो, वो आना चाहते हैं, नहीं दी गई. तो पहले तो बात है जो आर्टिकल 6 के अंदर जो उनके खिलाफ जो है सजा हुई है, that's absolutely unlawful. और वहां पे गलती हुई. Then secondly, let me go back now. जनरल परवेज मुशर्रफ ने कंसल्टेड, आप इमरजेंसी उठा लें जी, 3 नवंबर 2007 का आप उठा लें. उसमें क्या कहा था उन्होंने? आफ्टर हैविंग कंसल्टेड, लास्ट पैरा कंसल्ट करें आप, ये पूरी आवाम के लिए है जी जी. कि लास्ट पैरा में कहा था, आई वांट टू कम इन, लास्ट पैरा में ये कहा था, आफ्टर हैविंग कंसल्टेड विद एवरीबॉडी, इवन द चीफ मिनिस्टर, इवन द कमांडर, even everybody, even the Shaukat Aziz, the prime minister at that time, ये उसकी समरी थी कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाओ, राइट? उसको क्यों इग्नोर किया गया है? I was there in सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके मैंने भी ये पिटीशन दायर की थी, जो मेरी सुनी नहीं गई उस वक्त. मैंने कहा जनरल परवेज मुशर्रफ को इम्यूनिटी भी है, राइट? He was the president of Pakistan, he was the chief of the army staff. और वाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब उन्होंने इमरजेंसी उसको जो है इमरजेंसी प्रोक्लेम किया, नॉट एज हिज ओन, एट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबॉडी ओवर देयर. और वो दैट वाज व्हाई चीफ एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिकॉज़ देयर वाज अ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड. उस वक्त वार ऑन टेरर चल रही थी. अच्छा अख्तर शाह साहब, एक और सवाल मेरा प्लीज सर, ये बहुत आम है और अदालत में भी इस पे बहुत बात हुई है. कानूनी वरसा क्यों नहीं आए सर जनरल साहब के? उनको बार बार नोटिस भी दिए गए, वो क्यों नहीं आ रहे या क्यों नहीं आए थे पहले? आई वाज कमिंग टुवर्ड्स दैट साइड जी जी. नाउ लिसन, नाउ नोटिस दिए गए. आई वाज देयर, साकिब चीफ जस्टिस साकिब निसार थे उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. आई टोल्ड आप उनको सिक्योरिटी दो. ये सब कुछ क्यों किया गया है? बिकॉज जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क के अंदर जितनी तरक्की करवाई है, जितनी आप मीडिया, अभी आप भी मीडिया बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो ना, आप चैनल से बोल रहे हो ना जी, जितनी आपको तरक्की दी है, जितनी आपको आजादी दी है,
क्या किसी और ने दी? अच्छा सर, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं जो मेरा प्रिसाइज क्वेश्चन था जरा उसका जवाब दे दे कि वर्षा क्यों नहीं आए सर? Why? एक चीज ही गलत है। एक जो है कंप्लेंट ऑफ 2013, 2013 कंप्लेंट या सेक्रेटरी इंटीरियर, क्या वो इसका मजाज था? He didn't take any permission from anybody. He just lodged that complaint. And जब उसने कंप्लेंट लॉन्च की सेक्रेटरी इंटीरियर ने, तो क्या आप क्या ख्याल है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की फैमिली जहां पे आए और जहां पे फैमिली आके कहे व्हाई? जब एक इनजस्टिस हुआ है and you are asking, a court is asking, Supreme Court of Pakistan is asking, why, for what reason? No, we will take this case to the, हम इसको पब्लिक में लेके जाएंगे, हम इसको अवाम के पास लेके जाएंगे। अच्छा, उस वक्त उनका राइट, ठीक है, राइट। अख्तर शाह साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है सर। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। नए साल के आगाज़ पर ही कराची पुलिस के चेहरे पर मुजरमों की पुश्त पनाही का बदनुमा धब्बा लग गया है, और ये बदसूरत दाग एक दो नहीं, बैक वक्त 82 अफसरों और एहलकारों के खिलाफ अपने ही महकमे की तरफ से आयद फर्द जुर्म की सूरत लगा। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने जुराइम की सरपरस्ती, जुराइम पर काबू ना पाने पर एक्शन लेते हुए DSP सोहराब गोट, SHO सोहराब गोट और SHO साइट सुपर हाईवे को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने जुराइम की सरपरस्ती करने वाले जिला शर्की के 8 हेड मुहर्रर और 21 पुलिस एहलकार, जिला गरबी के 60 साइट हेड मुहर्रर और 8 एहलकार, जबकि जिला जनूबी के 1 हेड मुहर्रर और 11 एहलकार भी मुअत्तल कर दिए हैं। खादिम हुसैन रिंद ने कराची रेंज के तीनों जोन्स के अलावा CIA, ट्रैफिक और सिक्योरिटी के 6 एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने कराची रेंज के 15 SHOs के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। कराची पुलिस चीफ ने खबरदार करते हुए कहा कि फ़र्ज की अदायगी में किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और जुराइम की पुश्त पनाही करने वाले अफसरों और एहलकारों को सख्त महकमाना कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये पहला वाक़या नहीं कि कराची पुलिस के एहलकार जुराइम की पुश्त पनाही पर शिकंजे में आए। माजी बईद में छोड़ें, सिर्फ माजी करीब की बात करें तो कराची पुलिस का चेहरा दाग दाग नजर आता है। गुजरे साल के 1-2 महीनों पर नजर दौड़ाएं तो कराची पुलिस के एहलकार एक के बाद एक संगीन वारदात में धरे गए। बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर इस वक्त कराची में मौजूद है, हमें इस बारे में अपडेट करेंगे कि आखिर वजह क्या है। ज़ुहैब, क्यों कराची पुलिस ही बदनाम क्यों है? ये सरपरस्ती जब अफसर कर रहे होते हैं एहलकारों की और जुराइम पेशा लोगों की, तो उनके ऊपर भी कोई होता है कि जिसको मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहिए, कि जिसकी शय पर ही वो सब कुछ कर रहे होते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरिट के निधियाँ सिंध पुलिस ने उड़ा दी हैं और कराची पुलिस ने भी, चूंकि यहाँ पर जो भी मेरिट तैनाती होती है वो मनपसंद थानेदार की होती है या फिर SDPO की होती है। मेरिट और शफाफियत का अगर हम कोई दर्जा दें तो बहुत ही 10% जो है वो मेरिट पर होती है, 90% जो है वो सिफारिशों पे थानेदार को तैनात किया जाता है। और लगाने से पहले ये देखा जाता है कि माजी में अगर एडिशनल IG कराची इस वक्त तैनात हैं तो वो ये देखते हैं कि उनकी टीम कौन सी थी जो उनके साथ काम करती थी। यानी कि अगर कोई दरमियान की बात कोई ऐसी है जो कि राज की बात है वो फट ना जाए या किसी और को मालूम ना हो जाए, उसकी वजह से मेरिट पर दूसरा अफसर अगर लगाया जाएगा तो यकीनन वो कोई गलत काम की हामी नहीं भरेगा, चाहे एडिशनल IG कराची हो या फिर उसका मातहत SSP या DIG हो। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर उन लोगों को तैनात किया जाता है जो कि रजामंदी से आते हैं और तय कर आते हैं कि अगर कोई गलत काम भी उनके ज़िम्मे डाला जाएगा तो वो बखूबी अंजाम देंगे। और यही वजह है कि कराची के तमाम इजला और थाना जात में इस वक्त क्राइम सबसे ज़्यादा है, जिसकी IG सिंध जिनका कहना है कि स्ट्रीट क्राइम में नुमाया कमी आई है। एडिशनल IG कराची का ये कहना है कि अदालतें जो है वो इंसाफ नहीं करती हैं और अदालतों से मुल्जिमान जो है वो छूट जाते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं वो अदम शवाहिद की बिना पर होते हैं, जल्दबाजी की बिना पर बनाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मुकदमा ऐसे हैं जो झूठे बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से अदालत जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, जब अदम सबूत नहीं पुलिस पेश कर सकती तो उसके बाद जो मुल्जिम होता है, जो मासूम शहरी होता है, उसको अदालत की तरफ से रिलीफ मिलता है। अगर अदालत रिलीफ ना दे तो पूरा
कराची पूरा शहर आपका पुलिस की लपेट में आ जाए बुरी तरीके से, क्योंकि पुलिस जब केस बनाती है तो केस होता क्या है, निकलता क्या है और अदालत में साबित क्या होता है। तो एक बात ये जो एडिशनल आईजी की जानिब से थी ये बिल्कुल गलत थी। इस वक्त जो 85 एहलकार हैं, जिसमें से एक एसएचओ सोराब गोड है, एक एसएचओ साइड सुपर हाईवे है और एक एसडीपीओ जिसको हटाया गया है, उसमें एडिशनल आईजी की जानिब से ये बताया गया है कि बदगुमानी और करप्शन के इल्जाम में इनको हटाया गया है। और 85 ऐसे अफसरान व एहलकार हैं जिनकी शिकायतें मौजूद थी, जिनमें से 12 थानेदारों के खिलाफ इंक्वायरी इस वक्त जारी है। बहुत सारे शहर में ऐसे थानेदार तैनात हैं जो इससे कबल जिनके ऊपर अगवा बराए तावान के मुकदमात भी दर्ज चुके हैं, भत्ताखोरी के मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। उसकी निशानदेही के बावजूद भी यही एडिशनल आईजी और आईजी सिंध की जानिब से उन्हीं थानेदारों को दोबारा जो है वो तैनात किया गया है, जो कि इस वक्त भी मौजूद हैं। अब जिस जगह से इन थानेदारों को हटाया गया है वहां पर उन थानेदारों को लगाया गया है जो इससे पहले इसी थाने में मुअत्तल हो चुके हैं। अच्छा। और उन पर बदगुमानी का इल्जाम भी लगा हुआ है और दोबारा उन्हीं को तैनात कर दिया। तो शफाफियत का अंदाजा यहाँ से भी जाहिर होता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कराची पुलिस में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अगर मेरिट पर लगाया जाए तो यकीनन कराची में क्राइम भी कंट्रोल हो सकेगा और साथ ही बदगुमानी, ठीक है। और पुलिस की सुहेब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।